روزہ ایک ایسی عبادت ہے سعدیہ آپا جسے دنیا کی قدیم اور جدید اقوام کی مشترکہ عبادت کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ رب العزت کے کرم سے ہمیں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ رمضان عطا فرما رہا ہے۔ ابھی معلوم نہیں آگے تو آئندہ آنے والی ایک سانس کا بھی نہیں پتہ، لیکن اس مہینے کی فضیلت، اس کی اہمیت پر روشنی آپ ڈالیں، میں چاہوں گی، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خود بیان فرما دیا ہے کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے تھے، تو بے شک قدیم اور جدید تمام اقوام کی یہ مشترکہ عبادت ہے۔ ان کے طریق تھوڑے سے دوسرے ہیں، ہمارے دوسرے ہیں۔ الحمدللہ یہ ماہ مبارک جو ہے، یہ تمام مہینوں میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سینے کے اندر دل کی مثال ہے، یا انسانوں کے درمیان میں انبیاء علیہ السلام کی مثال ہے، یا بستیوں میں کعبۃ اللہ کی مثال ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے، یہاں اس مہینے کے اندر سرکش شیطان جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، اور بے پناہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کی زینت جو ہے وہ تلاوت قرآن کے نور کو پھیلاتی ہے، اور وہ خود انسان کے قلب میں اس کو اور اپنی ذات کے اندر محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے اگر وہ اسی طور پہ چلے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا شعبان کے مہینے کے اندر، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، بڑی عظمت والا اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اور اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس کی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی عبادت جو ہے، اور اس کی راتوں میں تراویح پڑھنا جو ہے وہ نفلی عبادات کرنا جو ہے وہ نفل قرار دے دیا گیا ہے۔ اور جو دل کی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو اگلے مہینوں کے، پچھلے مہینوں کے جیسے اس نے فرض ادا کیے، اور جو کوئی ایک فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرائض کے برابر جو ہے وہ اللہ پاک صبر و اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مہینہ جنت ہے، اور بے شک یہ غمخواری کا اور ہمدردی کا محتاجوں سے اور مساکین سے اس کا مہینہ ہے۔ تو یہ آپ نے بہت طویل حدیث مبارکہ ہے جس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک اور حدیث مبارک اس کے ساتھ ہی بتلا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب تک کہ ماہ رمضان المبارک میں ٹھیک نہیں جو ہے وہ رہے گی، یا ماہ رمضان المبارک کو ٹھیک نہیں رکھے گی، تو وہ ذلیل نہیں ہوگی۔ مطلب جب تک وہ ٹھیک رکھے گی تو ذلیل نہیں ہوگی۔ تو آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس کا ذلیل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس ماہ میں جس نے حرام کا ارتکاب کیا، اس نے گویا اس رمضان کے اندر کوئی بھی اگر نیکی کی تو قبول نہیں ہوگی، اور وہ آئندہ اگر اس کو رمضان نہیں ملا تو اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ یعنی اس کی اتنی زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے کہ آپ نے فرمایا جب تک ماہ رمضان کو ٹھیک رکھے گی تو ذلیل نہیں ہوگی۔ یعنی کیا ہے کہ جو اس کی فضیلت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ نہیں جانے گی اور اس کے مطابق اعمال نہیں کرے گی تو وہ ذلیل نہیں ہوگی۔ تو یہی ہمارا جو ہے وہ طریق ہونا چاہیے کہ ہم اس کے معاملات کو جانیں، اس کی فضیلتوں کو جانیں، اس کی رحمتوں اور برکتوں کو جانیں جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر صبر جو ہے خاص طور پر ایک خاص اس کے اندر وقت کے اندر جو وہ صبر کی کیفیت، جو حلال چیزوں سے بھی ہم بچ رہے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے ہماری مدد کر رہا ہے کہ ہم دوسرے مہینوں میں پھر جو ہے وہ حرام جب ہماری طرف بڑھے گا تو ہم اس سے اپنی نفس کو روک سکیں گے، اس جہاد کو کر سکیں گے۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں تو صبر کا جو ہے اس میں استقلال انسان کے اندر آتا ہے، اس کے اندر نظم و ضبط آتا ہے، اس کو اپنی جذبات اور خواہشات جو اور تمام زندگی اس کے سامنے رہتی ہیں تو اس کی مشق ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ڈسپلن کرتا ہے ایک مسلمان کو یہ رمضان المبارک ہر لحاظ سے، کہ وہ اگلے 11 مہینوں کا سوچے کہ اس میں اس کے لیے ٹرین ہو رہا ہے، اور جو پچھلے 11 مہینے جو اس نے گزار دیے، جو غفلت میں گزار دیے، جو کوتاہیوں میں گزار دیے، ان سے وہ اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے۔ تو اور اس مہینے کے اندر کی ایک نیکی جب
اتنی زیادہ بڑی ہے کہ پچھلے مہینوں کے فرض کی برابر ہے. تو آپ سوچئے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی کہ ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرا دیا, ایک چھوٹی سی چیز کسی کی دے کر اس کی مدد کر دی, تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں یہ بڑے بڑے اجر و ثواب لیے ہوئے ہیں اس مہینے کے اندر. تو اس کا بھی ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بے حد قیمتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے فرمایا کہ اپنے دل اور زبان کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھنا ہے, باطنی خواہشات اور ظاہر خواہشات جو ہیں تمہاری ان سب کے اوپر پورا مکمل مضبوط تمہیں جو ہے وہ کنٹرول رکھنا ہے. صحیح, سبحان اللہ. یعنی یہ ایک مہینے کی جو مشق ہے وہ باقی 11 مہینے آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی جو دیے ہوئے احکامات ہیں ان کی کامل پیروی کرنے کی کوشش کریں. یہ السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.